الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بالله وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 8واں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا. اے نبی فرما دیجئے لوگوں کو بلا کر تعالوا ادھر آؤ اتل ما حرم علیکم ربکم میں تمہارے اوپر وہ چیزیں تلاوت کرتا ہوں جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہے. پہلی چیز وہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات اور صفات میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، والدین کی نافرمانی نہ کرو، حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اعلانیہ یا خفیہ بے حیائی کے کام نہ کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سواری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا تو آپ نے مجھے خطاب کیا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وحق العباد علی اللہ. معاذ کیا تمہیں پتہ ہے کہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے ذمہ اور اللہ کا کیا حق ہے بندوں کے ذمہ.
معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ رسول عالم، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے، حق اللہ علی عبادہ اللہ یشرکوا بہ شیئا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا بندوں کے ذمہ یہ حق ہے کہ اللہ ہی کی بندے عبادت کریں اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور اللہ نے اپنے ذمہ کیا حق بندوں کا لیے رکھا ہے، اللہ یعذب من لا یشرک باللہ شیئا، کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ نے اپنے ذمہ یہ لے رکھا ہے حق بندوں کا کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا جو شرک نہیں کرتا۔ اللہ اس کے گناہ آخرت میں اپنے فضل سے بھی معاف کر سکتا ہے، تھوڑی بہت سزا دے کے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن جب مشرک توبہ کے بغیر آخرت میں پہنچ گیا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ شرک ہو یا کوئی بھی گناہ ہو دنیا میں تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک کے ساتھ ہی دنیا سے کوئی چلا گیا اور اپنے آپ کو کہلاتا بھی مومن رہا تو پھر آخرت میں اس گناہ کی کوئی معافی کی صورت نہیں ہے۔ اور گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کوئی ذکر اذکار صدقات کوئی اللہ کے فضل سے بھی معاف ہو جائیں گے، کوئی لین دین کے لحاظ سے کسی سے حق لینا ہوگا تو معافی ہو جائے گی، شرک کی معافی کی آخرت میں کوئی صورت نہیں۔ اس آیت میں جو فرمایا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرتا اور سارے گناہوں کی معافی کر دیتا ہے، مراد یہ آخرت میں ہے۔ دنیا میں تو مشرک کی بھی مغفرت ہوتی ہے، ہر کسی گناہ کے، وہ جب شرک سے توبہ کرے سچا ایمان والا ہو جائے تو معافی ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب اسلام لے آیا تو اس سے پہلے جتنے گناہ ہیں سارے معاف ہو جائیں گے۔ معاملات قرض وغیرہ وہ دینا پڑتا ہے۔ تو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ انعام 8واں پارہ ہے، اس میں 10 محرمات کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، نمبر 2 والدین کی نافرمانی نہ کرو، نمبر 3 اولاد کو نہ قتل کرو، نمبر 4 بے حیائی نہ کرو، نمبر 5 کسی جان کو بلا وجہ قتل نہ کرو، 6 یتیم کا مال نہ کھاؤ بلا وجہ، نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کرو، نمبر 8 بے انصافی نہ کرو، نمبر 9 معاہدہ نہ توڑو، نمبر 10 ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ 10ویں چیز ہے متفرق راستے نہ اختیار کرو، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، جو اللہ نے راستہ دیا ہے وہ میرا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اس راستے کو اختیار کرو، متفرق راستوں کو نہ اپناؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ 3 آیتیں ہیں جس کے اندر 10 محرمات کا ذکر ہے۔ تو جتنا بیان ہو گیا، پہلی بات یہ فرمائی قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی فرما دیجئے لوگوں کو اس انداز میں تعالوا ادھر آ جاؤ، اتل ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں ان محرمات کو، ان حرام چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے، ہم سب کے لیے، ملت کے لیے حرام کی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی، جب نکرہ تحت النفی ہو، تحت النفی ہو نکرہ، تو اس میں ذرہ ذرہ چیز کی بھی وہ نفی کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات میں بھی شرک جائز نہیں، جو شرک خفی ہے، جو ہم تقریباً سارے کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ آج دہی کھایا تھا تو پیٹ خراب ہو گیا یا ٹھیک ہو گیا، آج کھٹی چیز کھائی تھی گلا خراب ہو گیا۔ بے شک
ظاہری سبب کی طرف وہ کیا جا رہا ہے، لیکن اولو العزم کا مقام یہ ہے کہ سب اللہ کا امر ہے جیسے اس کی رضا ہے، یہ شرک خفی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زید نے یہ کر دیا اور عمر نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ٹھنڈ نے یہ کر دیا، گرمی نے یہ کر دیا، یہ ایسی شرک خفی ہے۔ جو اونچے ایمان والے ہیں ان کو اس سے بھی بچنا ہے۔ اور شرک جلی کہ اللہ کی ذات میں شرک ہو رہا ہے، کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، حاجت روا سمجھا جا رہا ہے اور رزاق سمجھا جا رہا ہے وغیرہ۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے جو بڑا ہے، جو اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ شرک خفی سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن مقام تقوی میں فرق آتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سمجھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات بوجہ العظیم۔ یہ نظر بد وغیرہ جادو سحر سے بچنے کی دعا ہے۔ فرمایا کہ یہ دعا اگر میں پابندی سے نہ پڑھوں تو یہودی جادو کر کے مجھے گدھا بنا دیتے، اتنے وہ بڑے جادوگر ہیں۔ اور یہ یہودی ہی اصل یہود ہنود یہ جادو میں کمال رکھتے ہیں، یہود ہنود جادو میں کمال رکھتے ہیں، باقی شاگرد ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وغیرہ، یہ اس وقت جادو کی بات ہے، ہاروت اور ماروت اور وغیرہ کی بات۔ تو کعب احبار، میں نے اپنی کتاب جو حزب البحر اور مناجات مقبول کا وہ ایک مجموعہ جمع کیا ہے، اس میں یہ کعب احبار کی دعا لکھی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نظر بد اور سحر سے بچنے کی دعا جو فرمائی، میں پابندی سے اگر نہ پڑھتا تو یہودی جادو کر کے مجھے گدھا بنا دیتے، کچھ اور کر دیتے۔ تو کعب احبار یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے تو یہ قرآن مجید کی آیات 3 جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو فرمانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی توریت، اس توریت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ 10 محرمات اکٹھے جمع کیے گئے ہیں، بیان فرمائے ہیں۔ یہ 10 کہ شرک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو وغیرہ، جو میں نے ابھی گنوائے ہیں آپ کو۔ آپ نے نام سنا ہوگا تبع اکبر، یہ شخص یہودی علماء کی جماعت کے ساتھ یہ مسجد حرام بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آیا۔ اپنے دور میں اس جگہ سے گزرا جب، تو اس کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ اس شہر کی، مدینہ سے گزرا، اس شہر کی جو علامات نظر آ رہی ہیں یہ وہ علامات ہیں کہ جس شہر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ کر قیام پذیر ہوں گے، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر ایک اس نے گھر خریدا اور وصیت لکھی کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتاب کی بشارت کے لحاظ سے اس شہر میں آباد ہوں گے تو یہ وصیت نامہ ان کو دے دینا ہے، اور یہ گھر میں ان کی نیت سے خرید کے جا رہا ہوں۔ یہ تبع اکبر ہے۔ میں اپنے موضوع کی مناسبت سے یہاں سے ایک مسئلہ اخذ کروں گا اس واقعے سے۔ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو صحابہ آپ کی اونٹنی کو پکڑنے لگے تو آپ نے فرمایا دعوہا، چھوڑو اس کو، فإنہا مامورہ، اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو بتایا جا چکا ہے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، اور میں نے کہاں بسیرا کرنا ہے۔ یہ اونٹنی خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے صحن میں جا کے اتری، اور یہ 2 منزلہ گھر تھا وغیرہ۔ یہودی یہاں آباد ہو گئے تھے، ٹھیک، اور بھی یہود
روم اور اس علاقے سے شام سے آ کے آباد ہو گئے تھے کہ اس شہر کی علامات ایسی ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسکن ہوگا، ہم پہلے سے یہاں رہتے ہیں اور اس پر ایمان لائیں گے۔ قرآن مجید نے پہلے پارے میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، کہ جب تک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، یہ آخری نبی کے صدقے سے دعائیں مانگتے تھے کہ یہ ظالم جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں اللہ، اس نبی کا واسطہ ہم آپ کو دیتے ہیں جو آپ کا آخری پیغمبر اور آخری حبیب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صدقے ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ کا کہتا ہے جب ہم نے بھیج دیا، معرفو کفرو بھی، انکار کر دیا وغیرہ، بہت کم یہودیوں نے ایمان لایا۔ بس یہ میرا موضوع ہے۔ ادھر سے تو اس شہر میں رہ گئے جو طبہ کے ساتھ آئے، ادھر سے تو شام اور اس علاقے سے کٹ کھا کھا کر ادھر آ گئے کہ نبی آخر الزمان کے شہر میں آ کے رہتے ہیں، جب آئیں گے تو ہم مدد کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ عیسائیوں نے بہت سارے عیسائیوں نے اسلام لایا اور ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوئے، جس میں حبشہ بھی داخل ہے، روم بھی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہودی اتنی کثیر تعداد میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن میں سے دو چند ہیں، ایک عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ عنہ، ان میں سے ایک کعب احبار ہیں اور چند ہیں۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب جو احبار ہے، حبر کی جمع ہے، یہودیوں کے ماہر ترین محقق عالم کو کہتے ہیں۔ ماہر ترین محقق عالم، ایسا سرسری عالم نہیں کہ جس طرح چاہے حکومت اس سے بات کہلوا دے، جی ایسا سرسری عالم نہیں، صحیح محقق عالم، یہ اپنے مذہب کے تھے، اور پھر سلیم الفطرت تھے، انصاف پسند تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات دیکھی آپ میں، جب آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو ایمان لے آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ 10 محرمات پڑھے ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، کہ اللہ کی ذات میں شرک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، اور بے حیائی نہ کرو۔ آگے فرمایا کہ کسی انسان کو بلا وجہ قتل نہ کرو، آگے جو 10 چیزیں میں نے گنوائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو 10 محرمات بیان ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں میں جس طرح اور کئی مسائل مشترک ہیں، متفق ہیں، اسی طریقے سے یہ 10 محرمات بھی متفق علیہ ہیں۔ پہلی شریعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، سب میں یہ 10 محرمات بیان ہوئی ہیں۔ جیسے اور بھی کہ انبیاء کی سنت ہے خوشبو لگانا، شادی کرنا، مسواک کرنا وغیرہ، عشر من الفطرہ حدیث میں آتا ہے، اسی طرح یہ احکام بھی 10 تمام شریعتوں میں رہے، کسی شریعت میں منسوخ نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے وصیت دیکھنی ہو، ہوتا ہے نا بندے بڑوں کی وصیت دیکھتے ہیں پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، کسی امتی کو شوق ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھے، وصیت نامہ دیکھنا چاہے، تو اللہ کے حکم سے بواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت امت کو دی گئی ہے جو اس رکوع میں ان 3 آیتوں میں 10 محرمات کو بیان کیا گیا ہے، شرک نہ کرو وغیرہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ واعظ و نصیحت اور بیان میں، اجتماع میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگو کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر آؤ ان 10 محرمات کے اوپر بیعت کرو، میں تمہارے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا کرے گا۔
اللہ کی ذات میں شرک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے حیائی کے کام نہ کرو، کسی انسان کو بلا وجہ قتل نہ کرو، اور آگے ناپ تول میں کمی وغیرہ بیان ہوئی ہیں۔ اور اس آیت میں فرمایا کیا ہے؟ قل تعالوا اتل ما حرم۔ اعلیٰ یا اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بلندی، تعالوا اسی سے ہے، ادھر آ جاؤ۔ تعالوا کے اندر ایک پیغام ہے، عربی لفظ کے جو مزاج ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اے امتیو، تم ان 10 محرمات کو کما حقہ اپناؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلند و بالا کر دے گا۔ تعالوا بلندی کے معنی میں آتا ہے، تم ان محرمات پر، ان نصیحتوں پر، ان وصیتوں پر اللہ عمل کرو تو تمہیں اللہ دنیا میں بھی بلند و بالا کرے گا۔ جب تک کیا ہے مسلمانوں نے قرآن و حدیث کے اوپر عمل تو بلند و بالا بن گئے، اور جب بلند و بالا کی حصول کی چیزیں کچھ بلند و بالا حاصل کرنے کے لیے کسی اور راستے کی طرف چل پڑے تو بلند و بالا بھی نہ ہوئے، ذلیل ہو گئے، اور جو اپنا اللہ نے ایک نظام دیا تھا اس کے نہ اپنانے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوئے، ذلیل بھی ہوئے۔ اقبال مرحوم تو کہتا ہے نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ خدا کو یاد کرنا تھا، یہ ذمہ تھا مسلمان کے، تو بلند و بالا دنیا میں ہوتا، آخرت میں ہوتا۔ جب بلند و بالا بننے کے لیے کچھ اور نظریے اپنانا شروع کیے تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، ہمیں اپنے مسائل نہیں پتہ، اور بابا ڈیڈی فلانا ماما ڈیڈی وہ پتہ چل گیا، قرآن نے والد کہاں بھول گیا، جی قرآن نے ابو جی کہاں بھول گیا، والدین کہاں بھول گیا، اور انہوں نے جو الفاظ اختیار کیے اس کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ کیوں آپ کو اپنے اسلامی الفاظ میں سرور نہیں آتا، کیف نہیں ملتا، مزہ نہیں آتا؟ ان کے نقش قدم میں آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اسلامی تعلیمات، اسلامی الفاظ کو اختیار کرنے میں ثواب بھی ہے، عزت بھی ہے۔ دیکھو نا، آپ اسلام پر عمل کریں فخر کر کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، مجھے اللہ نے یہ دیا، میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اس نعمت پر شکر کر رہا ہوں، ولا فخری، فخر نہیں کر۔ آخرت میں علم میرے ہاتھ میں ہوگا، بتا اللہ کے شکر کے لحاظ سے دار، ولا فخری، فخر کی وجہ سے نہیں۔ شفاعت کا اذن مجھے ہوگا، بتا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، فخر نہیں۔ اسلام پر عمل کرنا ہے فخر کر کے، فخر کر کے کہ اللہ نے ہمیں اتنا اونچا پیغمبر دیا، اتنا اونچا دین دیا، اتنا اونچا راستہ دیا، اور ہم ادھر ادھر چلے گئے۔ یہ بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو عرش کے اوپر لکھی ہوئی کتاب نازل کی گئی ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ نبی کا کلام بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ وہ حدیث کہتے ہیں اس کو، اور جو اللہ کا کلام الفاظ کے ساتھ ہی دنیا میں ہو اس کو قرآن کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ باتیں دونوں اللہ کی ہیں۔ جو اللہ کا قانون اور اللہ کا کلام ہے اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے، اور جو دنیا کے بنائے ہوئے پیغامات ہیں ان میں تو شک و شبہ ہے، وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان تو غلطی کا پتلا ہے، انسان کے بنائے ہوئے لا، قانون، ارشادات، ملفوظات کو آج کا مسلمان اپنا رہا ہے، اور اللہ رسول کے احکامات ہیں جو ان کو نہیں اپنا رہا، جن کے اندر ذرہ برابر لا ریب فیہ ہے۔ یہاں بھی لا نفی جنس ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، شک سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، شک قرآن کی حدیث کے بارے میں سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جس کے اندر شک کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس کو مسلمان نہیں اپنا رہا، اور جو لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں ان کو اختیار کر رہا ہے اپنے گھر کے اندر، ماحول کے اندر، جہاں چاہیے کہیں چلو، وہ مجبوری ہے تو اس کو استعمال کرنا جائز بھی ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر کون سی مجبوری ہے، لیکن غلامی کا ثبوت دینا ہے، بھلے آقا دیکھے یا نہ دیکھے۔
فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے گہرے دوست نے مجھے وصیت کی ہے۔ گہرے دوست سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے ہیں۔ فرمایا اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، مجھے میرے محبوب پیغمبر نے وصیت کی ہے کہ اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ یہ عظیمت ہے، اگرچہ رخصت بھی قرآن نے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرہ علیہ، اگر تم پھنس جاؤ، تمہیں کوئی قتل کرنے لگے اور وہ یہ کہے کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو گنجائش یہ ہے اس کے سامنے کلمہ کفر بول کر اپنی جان بچا لو، دل میں کفر نہ لاؤ۔ لیکن عظیمت یہ ہے، مقام اونچا یہ ہے جو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی کہ اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، اگرچہ تمہیں اس شرک نہ کرنے کے زمرے میں تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے تب بھی اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا۔ ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، اور دوسری وصیت یہ کی کہ کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ فمن ترکہا متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جس نے ایک نماز بھی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ یہ مومن میرے ذمہ سے نکل چکا ہے۔ ولا تشرب الخمر فإنہا مفتاح کل شر، اور زندگی میں کبھی شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر گناہ کی کنجی ہے۔ اللہ تشرک باللہ شیئا، تو اس محرمات میں سب سے پہلی چیز فرمائی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی شیئن، تھوڑا تھوڑا، ہم زیادہ دعوت نہیں دیتے کہ پورا درس نظامی پڑھو، تھوڑی تھوڑی عربی پڑھو، تھوڑی تھوڑی، اور ہر مسجد میں ہر جگہ میں آپ کو عربی پڑھانے والے مل جائیں گے، اور انگلش کا ٹیچر تو جب پڑھائے گا نا ٹیوشن تو مہنگا، پیسے بہت زیادہ لے گا، اور عربی والا یہ مفتی پڑھا دے گا یا تھوڑا بہت جو بھی وہ کہے گا جو بھی خیال کر دو، جو بھی خیال کر دو، اور پھر استاد کی قدر کرو۔ آپ اگر جانتے ہوتے نا عربی تو جھوم جاتے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ذرہ برابر بھی، جو روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو تو ذرہ نظر آتا ہے، اتنا ذرہ برابر بھی تم اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہ کرنا۔ تو یہ استاد کے پاس بیٹھنے سے، عربی گرامر سیکھنے سے، لائے نفی جنس جاننے سے، نہیں جاننے سے سمجھ آئے گا نا، اور پھر سبق راسخ فی القلب ہوتا ہے، سبق دل میں بیٹھ جاتا ہے، علم نافع ہوتا ہے جب استاد کی قدر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ان المعلم والطبیب کلاہما لم ینسہا اذا لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبتا واصبر لجہلک ان جفوت معلما۔ یاد رکھ اپنے ڈاکٹر کی
جو جسم کی پرورش، جسم کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یاد رکھ، اپنے ڈاکٹر کی قدر کرنا اور اپنے اسلامی استاد یا تعلیم والے علوم عصر کی استاد کی قدر کرنا۔ اگر تم اپنے حکیم اور اپنے معلم کی قدر نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو یہ تمہیں کچھ خاص کیفیت کے ذریعے سے اپنا علوم نہیں دیں گے۔ فاصبر لدائک ان جفوت طبیبتاً، اگر اپنے ڈاکٹر سے بے وفائی کرتے ہو تو پھر بیماری پر راضی ہو جاؤ، تم سے بیماری دور نہیں ہوگی کیونکہ تم اپنے حکیم کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ فاصبر لجہلک ان جفوت معلما، اور اپنی جہالت پر پھر قناعت کر، جاہل کا جاہل ہی رہ جائے گا اگر اپنے استاد کی تیرے اندر قدر نہیں ہے۔ ان المعلم والطبیب کلاہما اذا لم ینصحا اذا لم یکرما، ان کا احترام نہیں کرے گا یہ تجھے خیر خواہی سے دوائی نہیں دیں گے، نسخہ نہیں دیں گے، علم نہیں عطا کریں گے۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اے نبی اپنے امتیوں کو بلا کر یہ میرا فرمان سنا دو کہ میری ذات میں ذرہ برابر بھی، میری صفات میں ذات میں شریک نہ کرنا۔ ان کو بتا دیجئے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور یہ عبادلہ میں سے ہیں جن کو اللہ نے خوب علم عطا کیا ہے، جن میں عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اور عبداللہ بن زبیر دوسرے لحاظ سے جہاد کے اعتبار سے بہت بہادر تھے، جس نے سب سے پہلے بنو امیہ کے ظالموں کی ٹکر لی تھی۔ شہادت تو ہو گئی، شہید کرنے والے ہمیشہ ظالم و ہذہ الامہ کہلائے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مقام پہ گئے نا۔ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت ابوبکر کے نواسے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو رات کو غار ثور کے اوپر کھانا لے کے جاتی تھی، یہ اس بہادر ماں کا بہادر بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عبادلہ اربع ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے خطاب کیا، یا غلام، وہ لڑکے دیکھو بندہ اپنے سے چھوٹے میں، یہ بہت چھوٹے ہیں، یہ لڑکا کہہ سکتا ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں یا ولد، یا غلام بھی کہہ سکتے ہیں، غلام کا معنی لڑکا بھی ہے، غلام کا معنی غلام بھی ہے، اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی باتوں کا خیال رکھا کرو، اللہ تیرا بھی خیال رکھے گا، تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے غلام اللہ کے قانون کا خیال رکھ، ہر جگہ میں تو اپنے سامنے اپنے رب کو پائے گا، وہ مدد و نصرت کے لیے منتظر ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو، غربت آ گئی، قرضہ آ گیا، پھنس گئے، تو اللہ سے مدد مانگ، اللہ کے دشمنوں سے مدد مانگ کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگ۔ اور آگے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك،
اے لڑکے، اگر پوری کائنات جمع ہو جائے اور آپ کو نفع دینے پہ آ جائے، پوری کائنات، پوری امت آپ کو نفع نہیں پہنچا سکے گی الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر اللہ نے جو تیرے لیے نفع لکھا ہے وہی مل کر رہے گا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، پوری کائنات تمہیں نقصان پہنچانا چاہے ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتی الا ما کتب اللہ علیک، مگر تقدیر میں تیرے لیے کچھ بیماری لکھی ہوئی ہے، کچھ غم و حزن لکھا ہوا، کوئی نشیب و فراز لکھا ہوا ہے۔ پوری کائنات تجھے نقصان پہنچانے پہ آئے تو نہیں نقصان پہنچا سکتی، مگر وہی نقصان ہوگا جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو پھر ڈر کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے اللہ کی ذات و صفات میں ذرہ برابر شرک نہ ہو، نہ شرک جلی اور نہ شرک خفی، نہ شرک خفی کہ فلانا یہ ہو گیا۔ ہاں، اسباب اختیار کرنا ہے نقصان سے بچنے کے لیے، یہ سارے اسباب ہی اختیار ہو رہے ہیں نا، بڑے بڑے کوٹ لگائیں، ہیٹر چلائیں، یہ اسباب ہی اختیار ہو رہے ہیں نا جی، کہ سردی دور ہو، اسباب اختیار کرنا منع نہیں، لیکن نظر ہر وقت مسبب حقیقی کی طرف ہو۔ جب وہ چاہے تو کوٹ نہ پہنو تب بھی سردی نہیں لگتی، اور جب وہ چاہے تو بڑے بڑے کوٹ اور کمبل پہ تو پھر بھی بندہ کانپ رہا ہوتا ہے۔ سب اس کے قبضے میں ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے۔ تو پہلی بات ہے اللہ کی ذات میں اور صفات میں شرک نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رغم انف فلان، رغم انف فلان، رغم انف 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، فلانا شخص برباد ہو گیا، فلانا شخص برباد ہو گیا، فلانا شخص برباد ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون شخص برباد ہو گیا ہے؟ فرمایا ایک مومن کے گھر میں جنت تھی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا، اس کو دونوں والدین دونوں ملے بڑھاپے میں، ان کی خدمت کرتا، دعا لیتا، جی جنت مل جاتی، کتنی آسان تھی جنت۔ لوگ جنت حاصل کرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں جی، اور کتنی آسان، اور والدین کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے۔ والدین پہلے سے ہی راضی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ والدین ہیں، بہت سارے والدین ہوں گے نا، کیوں ڈر رہے ہو؟ آپ لوگ والد ہیں نا، ماشاءاللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر تھوڑا بہت بے ادب ہو جائے آپ تھوڑا سا ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ناراضگی اوپر اوپر سے ہوتی ہے، آپ اندر سے راضی ہوتے ہیں۔ جیسے بچہ ذرا سی معذرت کرتا ہے آپ خوش بھی ہو جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ والدین کو راضی کرنا کیا مشکل ہے، وہ پہلے سے ہی رضا میں بیٹھے تھے۔ والدین کی تو 100 دعاؤں میں 90 دعا ہی اولاد کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ میری اولاد کو دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، عزت بھی دے، صحت بھی دے، سب کچھ ہو۔ وہ تو پھر ان کو یاد آ جاتا ہے کہ اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کر دے، اپنے گناہوں کے لیے بھی۔ جو والد ہے نا وہ یہ میرے ان نازک جملوں کو سمجھے گا کہ والدین کو راضی کرنا بہت آسان ہے، وہ پہلے سے ہی راضی ہوتے ہیں، صرف آپ کا لب و لہجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بڑی بڑی باتیں تو بڑی باتیں ہیں، اف تک بھی اپنے والدین سے نہ کرنا ورنہ تیری ساری پونجی لے لوں گا، تیرے ساری نیکیاں برباد کر دوں گا۔ اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ڈانٹ بھی نہ کرنا، وقل لهما قولا کریما، نرم نرم پیار کے ساتھ ان کے سامنے باتیں کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے کندھوں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کے ملنا اور ان کے لیے دعا کرنا، میرے رب میرے والدین پہ رحم کر، جس طرح انہوں نے میرے اوپر بچپنوں میں رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، میرے بوڑھے والدین پر بھی رحم کر۔ فرمایا کتنی آسان تھی جنت اس مومن کے لیے، اور آج کا مومن اللہ ماشاءاللہ کن کے پیچھے چل رہا ہے، جنہوں نے والدین کے لیے الگ گیسٹ ہاؤس بنائے، جب بوڑھے ہو جاؤ تو فلانی جگہ میں آباد ہو جاؤ۔ او مسلمانوں، جن یہود و نصارہ کافروں کے پیچھے نقش قدم پہ جا رہے ہو، ان کی تعذیب تو پڑھو۔ دور دراز میں فلیٹیں بنائی، ہاسٹل بنائے، والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں داخل کر دیتے ہیں، وہاں نوکر ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور بوڑھے والدین اپنے حجرے کی کھڑکیاں کھول کر ترستے رہتے ہیں، او بچے کبھی تو ملنے آ جا۔ یہ ان کی تعذیب ہے۔ اور ایک سرور دو جہاں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہذیب لے کر آئے ہیں، انسانیت کو سنوارنے کے لیے ایک پیغام لے کر آئے ہیں کہ او مومن بچے، تو ادھر ادھر کیوں بھٹکتا ہے؟ جنت حاصل کرنی ہے تو بڑی آسان ہے، تجھے دونوں والدین اگر بوڑھے مل گئے یا ان میں سے ایک مل گیا، انہیں راضی کر لے، میں تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ فرمایا رغم انف فلان، رغم انف فلان، فلانا برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ پوچھا حضرات صحابہ نے کون برباد ہو گیا؟ فرمایا سرکار نے وہ مومن بندہ برباد ہو گیا، وہ کم بخت ہو گیا جس کے گھر جنت تھی اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا۔ فرمایا ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ پوچھا صاحب نے کون ہے یہ کم بخت کہ جس کی حضرت باری میں توقیر گھٹ گئی؟ ارشاد یوں ہوا وہ فرزند ناخلف جس کے گھر جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ تو فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ پہلی جس چیز سے تم نے ایمان والو بچنا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ ہاں اگر والدین تمہیں شرک کے بارے میں، گناہ کے بارے میں حکم دیتے ہیں تو والدین کی وہ بات نہیں ماننی۔ باقی اگلے جمعے کو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔